بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں واقعات۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول علیہ السلام بھیجے، جن کی صحیح تعداد صرف اللہ عز و جل ہی کو معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلاتے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کے باپ کو فرشتوں کی میت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان و زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت قائم مقامی کرے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے فرشتوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا، اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جسے آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ حاسوات 38 آیت نمبر 75۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو چیزوں کے نام سکھائے، آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجئے تاکہ ہمیں اس مصیبت میدان محشر کی ہولناکیوں سے نجات مل جائے۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے، آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ بخاری۔ انس رضی اللہ عنہ، سب سے افضل دن جمعے کا ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت ہوگی۔ مسلم۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچے کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ مسلم۔ انس رضی اللہ عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹی برخاک مٹی سے پیدا فرمایا، اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے، ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے بھی ہیں۔ مسند احمد ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔
تاکہ ابلیس اپنی برائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کی پیدا ہوتی ہو۔ اس لیے وہ کہتا تھا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اللہ نے انسان کو ڈھیکری جیسی بجھنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الرحمن 55 آیت نمبر 14۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ آدم علیہ السلام اندر سے بالکل کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ تفسیر المنتری الانبیاء 21 آیت نمبر 37۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر ان میں روح پھونکی اور فرمایا، جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور ان کا جواب غور سے سنیے، وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی جماعت کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ موجودہ صورت آ گئی۔ بخاری مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ فرشتوں کو اولاد آدم کی خون ریزی کا علم کیسے ہوا؟ فرشتے زمین پر جنات کے آپس کی لڑائی جھگڑوں اور خون ریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہی خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون ریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد ہونے والی مخلوقات کے حالات دیکھ چکے تھے۔ تفسیر ابن کثیر البقرہ 2 آیت نمبر 30۔ واللہ عالم بالصواب۔ ترجمہ: اللہ اصل حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔ خلیفہ بننے کی مصلحت۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: بلا شیبہ وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں۔ سورۃ البقرہ 2 آیت نمبر 30۔ یعنی میں اسی نئی مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، ولی، باعمل علماء اور صالحہ پیدا کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے فجر کے وقت بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے وہ نماز عصر میں مصروف تھے اور جب ہم واپس آئے تب بھی وہ نماز فجر میں مصروف تھے۔ بخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یعنی فرشتوں کو جس مصلحت و حکمت کی جستجو تھی وہ انہیں انسان کی عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم ان کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں گر گئے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ اور یاد کیجئے، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ الحجر 15 آیت نمبر 28-30۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں اللہ آپ پر رحم کرے فرمایا۔ صحیح ابن حبان انس رضی اللہ عنہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم اور فرشتوں پر فضیلت۔
حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کی خوب عزت افزائی فرمائی۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس شیطان کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ البقرہ 2 آیت نمبر 34۔ ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ فرمان الہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس ابلیس نے کہا، میں اس آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الاعراف 7 آیت نمبر 12۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس ابلیس نے کہا، میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجر 15 آیت نمبر 30 تا 33۔ مزید تفصیل کے لیے پڑھیے ترجمہ تفسیر بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 61 اور سورہ 38 آیت نمبر 76۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے، جن آگ کے شعلے سے اور آدم علیہ السلام اس چیز مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جس کا تمہیں علم ہو چکا ہے۔ مسلم ان عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تو یہاں جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ الحجر 15 آیت نمبر 34 تا 35۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں جنت سے اتر جا، اس لیے کہ تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ تو یہاں سے جنت میں رہ کر تکبر کرے، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ سورۃ الاعراف 7 آیت نمبر 13۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، لہٰذا ان انسانوں میں سے جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورۃ الاعراف 7 آیت نمبر 18۔ حدیث: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابن آدم قرآن مجید سے سجدہ والی آیت تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی۔ مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کیا، اس لیے مجھے جہنم ملے گی۔ مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کے شرف و منزلت پر مہر تصدیق لگا دی۔ پھر آپ علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی برتری ثابت کی۔ جب اللہ عز و جل نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان سب نے کہا، اے اللہ، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے،
ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ بے شک آپ کامل علم رکھنے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، انہیں فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کا غیب چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو۔ سورۃ البقرہ 2 آیت نمبر 31 تا 33۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش اور جنت میں رہنے کا حکم۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دلجوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس بیوی سے سکون حاصل کرے۔ سورۃ الاعراف 7 آیت نمبر 179۔ ہم نے کہا اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی ہوا جنت میں رہو۔ سورۃ البقرہ 2 آیت نمبر 35۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم: عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ بخاری مسلم۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ: حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ عزوجل نے اسی حالت میں ان کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تفسیر الطبری ان عباسی رضی اللہ عنہ: ابلیس کی انسان دشمن۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم حوا علیہ السلام کو عزت و اکرام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اسی وقت سے ہی انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی۔ اللہ عزوجل نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ اس شیطان نے کہا اے اللہ، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس لیے میں ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر گھات لگا کر ضرور بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بھائیں سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ سورۃ الاعراف 7 آیت نمبر 16 تا 17۔ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، اب جبکہ آپ نے اس شخص کو آدم علیہ السلام کا مجھ پر فضیلت دے دی ہے تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجئے، میں اس کی اولاد میں سے چند لوگوں کے علاوہ سب کو ضرور اپنے قابو میں کر لوں گا۔ بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 62۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دیجئے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم مقرر ہے۔ ابلیس نے کہا آپ کی عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ سورہ 38 آیت نمبر 89 تا 83۔ مزید تفصیل کے لیے پڑھیے ترجمہ تفصیل الاعراف 7 آیت نمبر 14 تا 15 اور الحجر 15 آیت نمبر 36 تا 40۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین مانو شیطان آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام کی راہ پر بیٹھا ہوا ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ افسوس، تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہو۔ سعادت مند لوگ اس کی بات ٹھکرا کر مسلمان ہو جاتی ہیں۔ پھر شیطان جہاد کی راہ پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ جہاد کیوں کرتے ہو، تم مارے جاؤ گے، تمہاری عورت کسی اور سے نکاح کر لے گی اور تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا۔ مگر سعادت مند لوگ اس کی بات رد کر کے جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً جنتی ہیں، خواہ شہید ہو جائیں یا ڈوب کر یا کچل کر مر جائیں۔ مسند احمد عن صبرہ بن ابی فاقہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کی بنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دینے کے بعد بنی نوع انسان کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ فرما دیا
اور یہ وضاحت کر دی کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو، یہ بڑا چلاک اور چھپ کردار کرنے والا ہے، تم اسے اور اس کے چیلوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی نے تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دے کر جنت کی آرام دہ زندگی سے محروم کروا دیا تھا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس جا، ان آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تم سب کی سزا جہنم ہی ہے جو پورا بدلہ ہے، اور ان اولاد آدم میں سے تو جسے بھی اپنی آواز خوشنما الفاظ سے گمراہ کر سکتا ہے کر لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے بھی دوڑا، ان کے مال اور اولاد میں بھی اپنا حصہ حاصل کر لے، ان سے جھوٹے وعدے بھی کر لے، اور ان اولاد آدم سے شیطان کے سارے وعدے محض دھوکہ ہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور تمہارا رب ان مخلص بندوں کی دستگیری کرنے کے لیے کافی ہے۔ بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 63 تا 65۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، وہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ اس ابلیس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی، تو اے انسانوں، کیا تم پھر بھی اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، آگاہ رہو، ایسے ظالموں کے لیے بہت ہی بڑا بدلہ ہے۔ سورۃ الکہف 18 آیت نمبر 50۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے خلاف ابلیس کی چال۔ جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو عزت دیتے ہوئے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دے دیا تو حسد کی آگ میں جل گیا، اور انسان دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے چال چلنے لگا۔ وہ بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں کیوں روکا گیا ہے؟ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پالو گے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ سورۃ الاعراف 7 آیت نمبر 20۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہت نہ بتاؤں جو کبھی ختم نہ ہو؟ توحہ 20 آیت نمبر 120۔ مزید معلومات کے لیے پڑھیے ترجمہ التفسیر الانفال 8 آیت نمبر 48 اور الحشر 29 اور 59 آیت نمبر 16 تا 17۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا ممنوع درخت کا پھل کھانا۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام ابلیس کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھ کر اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا اس کے پاس چلے گئے، اور جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے جسم پر سے جنتی لباس فوراً اتر گیا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ ہم نے کہا، اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں آرام ہے، نہ تمہیں بھوک ستاتی ہے، نہ تم بڑھانا ننگے رہتے ہو، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے، اور نہ ہی دھوپ ستاتی ہے۔ توحہ 20 آیت نمبر 117 تا 119۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں رام و سکون سے رہنے لگے، اور شیطان انہیں بہکانے کے لیے مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہا۔ آخرکار اس نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے اعتماد دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہا، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں۔ شیطان کے قسم کھانے پر حضرت آدم و حوا علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد کو بھول کر جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم و حوا نے جیسے ہی ممنوع درخت کا پھل چکھا تو ان کا جنتی لباس جسم پر سے اتر گیا، اور وہ شرم کے مارے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔
فرمان الہی ہے ترجمہ، پھر شیطانی نے اس جنت سے پھسلا کر ان دونوں کو وہاں سے جنت سے نکلوا دیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 36۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی دونوں کے سامنے بھی پردہ کر دیں، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس شیطان نے دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی کہ یقین جانو میں تم دونوں کا سچا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ اس شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنسا لیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے بھی پردہ ہو گئیں، اور دونوں اپنی شرم گاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کے درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ سورۃ الاعراف 7 آیت نمبر 20 تا 22۔ حضرت آدم و حوا کا جنت سے اخراج۔ جب حضرت آدم و حوا نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے، اور اللہ عز و جل نے زمین پر اترنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے، اسی طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو، لہٰذا اپنے آپ کو اس کی چال سے بچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ فرمان الہی ہے ترجمہ، اللہ نے فرمایا تم سب اسی حالت میں زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ سورۃ الاعراف 7 آیت نمبر 24۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں انسان اور شیطان یہاں جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ سورۃ طٰہٰ 20 آیت نمبر 123۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں دنیا میں جینے کا ہنر بھی سکھا دیا اور جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرمائے تھے۔ مستند حاکم ان ابن موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اعتراف اور توبہ۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا۔ زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت و سکون والی زندگی یاد آئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے، اور توبہ کے کلمات بھی اللہ عز و جل نے انہیں سکھا دیے تھے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ 2 آیت نمبر 37۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دعائیہ کلمات۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف 7 آیت نمبر 23۔ یہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام کی 5 خوبیاں ذکر ہوئی ہیں۔ آپ نے غلطی کا اعتراف کیا، غلطی پر شرمندہ ہوئے، اپنے نفس کو ملامت کی، فوراً توبہ کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ نوٹ، آپ بھی ہر غلطی اور گناہ کے بعد انہی 5 خوبیوں کو اپنائیے اور یہ بہترین دعا روزانہ مانگیے۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو بہت ساری اولاد عطا فرمائی۔ فرمان الہی ہے ترجمہ، اے لوگو اپنے رب کے عذاب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ سورۃ النساء 4 آیت نمبر 1۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب اس کی ہی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ سورۃ الاعراف 7 آیت نمبر 172۔ حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا، قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ علیہ السلام کی پشت سے ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رکھ دی، پھر انہیں آپ علیہ السلام کو دکھایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ تمہاری اولاد ہے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سے ایک آدمی ایسا نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک
آپ علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ آپ کی اولاد میں سے آخری زمانہ کی قوموں میں سے ایک نبی ہیں جن کا نام داؤد ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب آپ نے اس کی عمر کیا مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا 60 سال۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اسے میری عمر میں سے 40 سال عنایت فرما دیجئے۔ جب آدم علیہ السلام کی مقرر عمر ختم ہوئی تو موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے عرض کیا آپ علیہ السلام نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دیے تھے۔ چونکہ آپ علیہ السلام نے انکار کیا اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد میں انکار کی عادت ہے۔ آپ علیہ السلام بھول گئے اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام سے غلطی ہوئی اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ ترمذی ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے توحید الہی کا عہد۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جب اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو آپ کی تمام اولاد آپ علیہ السلام کی پشت سے ظاہر ہوگی۔ پھر اللہ عز و جل نے آپ کے سامنے آپ علیہ السلام کی تمام اولاد سے اپنی توحید کا پکا عہد و پیمان لیا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود پر ان گواہ بناتے ہوئے پوچھا گیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب اسی ہی کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے یہ عہد اس لیے لیا ہے تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے، یا تم یہ کہو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہی تو تھے۔ پھر کیا آپ ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو پہلے گمراہ لوگوں نے کیا تھا؟ سورۃ الاعراف 7 آیت نمبر 172 تا 173۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیہ کے طور پر جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سب مال دے دے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ بخاری مسلم انس رضی اللہ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سورۃ الاعراف 7 آیت نمبر 172 تا 173 کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام بنی آدم کو ان کے باپوں کی پشتوں سے نکالنے کے بعد جمع کیا اور انہیں جوڑا جوڑا بنایا، پھر انہیں صورتیں عطا کیں اور قوت گویائی بھی عطا فرمائی۔ پس وہ بولنے لگے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے توحید الہی پر قائم رہنے کے لیے بڑا مضبوط عہد و پیمان لیا اور انہیں ان کے نفسوں پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دیتے ہوئے کہا جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا میں ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ یاد رکھو میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میرے علاوہ کوئی بھی پروردگار نہیں، لہٰذا میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ بے شک میں تمہارے پاس اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا جو تمہیں میرے ساتھ کیے ہوئے اس عہد و پیمان کو یاد دلاتے رہیں گے، اور میں تم پر اپنی کتابیں بھی نازل فرماؤں گا۔ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے پروردگار اور حقیقی معبود ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا پروردگار اور معبود نہیں۔ سب نے اس بات کا اقرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اونچا کر کے سب کو دکھایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کچھ مالدار ہیں اور کچھ غریب، کچھ خوبصورت ہے اور کچھ بدصورت۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار آپ نے اپنے بندوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا میں نے چاہا کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ روشن قندیلوں کی طرح نمایاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے بھی رسالت و نبوت کے متعلق خصوصی عہد و پیمان لیا۔ انبیاء علیہ السلام سے توحید و رسالت و نبوت سے متعلق عہد۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کرنے کے بعد ان کی پشت سے تمام اولاد کو ظاہر کیا تو ان میں قیامت تک مبعوث ہونے والے انبیاء علیہ السلام بھی تھے۔
اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام سے بھی توحید، رسالت و نبوت سے متعلق خصوصی عہد لیا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کریں جب ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے توحید کا عہد لیا اور بالخصوص آپ علیہ السلام، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سب سے بڑا پکا عہد لیا۔ سورۃ الاحزاب 33 آیت نمبر 7۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو ان چیزوں کی تصدیق کرتا رہا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو ان رسول پر ضرور ایمان لانا اور ان کی ضرور مدد کرنا۔ اللہ نے پوچھا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بھی صحت سے پھر جائے وہی نافرمان ہے۔ سورۃ العمران آیت 81 تا 82۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ بھی سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا، بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم اپنے ذمہ اپنا اور میرا بھی گناہ لے لے اور پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے برائی کی دعوت دینے والے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفنائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ پھر وہ بڑا ہی پیشمان اور شرمندہ ہو گیا۔ سورۃ المائدہ 5 آیت نمبر 27 تا 31۔ حضرت عبداللہ بن عباس و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آدم و حوا علیہ السلام کے ہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرے اور دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرے۔ تاریخ الطبری: حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی اور دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ سابقہ اصول کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اتفاقی طور پر قابیل کی بہن حابیل کی بہن کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن کی بجائے خود اپنے ہی بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ اپنی بہن سے حابیل کو نکاح کرنے دو، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود اپنی ہی بہن سے خود نکاح کرنے پر اصرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بطور نذرانہ قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا۔ حابیل بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹی تازی بکری قربان کی، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور اس نے گھٹیا قسم کا اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی میدان میں رکھ دی۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی جو اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ قابیل کی قربانی جب قبول نہ ہوئی تو اسے غصہ آیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ جب حابیل قتل ہو گئے تو قابیل نے کھلے آسمان کے نیچے اس کی لاش رکھ دی، اس لیے کہ اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر چون سے گھڑا کھود کر مردہ کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی کیا گزرا ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کی تدبیر بھی نہ نکال سکا۔ تفسیر ابن کثیر: تفسیر المائدہ 5 آیت نمبر 27۔ رسول اکرم صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितने भी लोग नाहक कत्ल हो रहे हैं, इनका गुनाह आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कबील के हिस्से में लिखा जा रहा है, क्योंकि इंसानों में कत्ल की रेत सबसे पहले इस कबील ने शुरू की थी। बुखारी। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा, जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका राइज किया, फिर इसके बाद इस तरीके पर अमल किया गया, तो इस तरीका राइज करने वाले के लिए अमल करने वाले के बराबर ही सवाब लिखा जाएगा और इसके सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। और जिसने इस्लाम में कोई बड़ा तरीका राइज किया, फिर इसके बाद इस तरीके पर अमल किया गया, तो इस तरीका राइज करने वाले के लिए अमल करने वाले के बराबर ही गुनाह लिखा जाएगा और अमल करने वालों के गुनाह भी कोई कमी नहीं की जाएगी। मुस्लिम। अन जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात। हज़रत अबी बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक़्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, ऐ मेरे बेटो, मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाह रहा है। बेटे फल की तलाश में निकल पड़े। सामने से फरिश्ते आते नजर आए, जिनके पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी। फरिश्तों ने पूछा, ऐ आदम अलैहिस्सलाम के बेटो, तुम्हें किस चीज़ की तलाश है? बेटों ने जवाब दिया, हमारे वालिद साहब की तबीयत नासाज है और वो जन्नत के फल खाने की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा, तुम वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे वालिद फोत होने वाले हैं। फरिश्तों ने आकर इनकी रूह कब्ज़ की, इनको गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई और आप अलैहिस्सलाम के लिए लहद बगली कब्र तैयार की। फिर नमाज जनाजा अदा की और कब्र में रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर मुखातिब होकर कहा, ए आदम के बेटो, तुम्हारे लिए मुर्दों को दफन करने का यही तरीका है। मुस्निद अहमद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा में जबल अबी कबीस पर दफन किया गया। तारीखुल तबरी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुल उम्र मुबारक 1000 साल थी। मसनद अहमद अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली